شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، اور اس سے بچنے کے اور خرابیوں کے جو طریقے ہیں وہ ہم بتائیں گے، اور آپ نے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے اور بلڈ پریشر ہائی سے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، کیونکہ بلڈ پریشر ہائی جو ہے وہ دل کی خرابیوں کا اور بیماریوں کا اور ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سر پہ چڑھ جائے تو سر کی شریانیں بھی پھوڑ ڈالتا ہے، پھاڑ ڈالتا ہے اور خراب کر دیتا ہے، اور برین ہیمریج تک کا بھی لفظ آ جاتا ہے۔ اسی طرح بلڈ ہائی ہو تو فالج کا بھی لفظ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور آپ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اس سے آپ نے قابو کرنے کے لیے آپ نے طریقہ کار اپنانا ہے، اور اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آخر میں ایسا کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جس سے میرا خون جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے، تیز ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، مجھے گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اعصاب خراب ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ دماغ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو وجہ تلاش کی گئی ماہرین نے صحت کے مطابق کہ رات کو جو لوگ زیادہ دیر جاگتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں اور جاگتے رہتے ہیں یا کھانا کھا کر سوتے ہیں، اور وہ لوگ بلڈ پریشر اور اعصابی اور ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور بلڈ پریشر ہائی کی بیماری ان کو مل جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے مین اور پہلا پہلو جو ماہرین نے مین نکالا کہ نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت نعمت ہے، اور جو لوگ نیند کم حاصل کرتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں اور کھا کے سوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی کی بیماری ان کو مل جاتی ہے اور وہ پھر نہیں جاتی ہے۔ اور نیند سے بلڈ پریشر کیونکہ نارمل ہوتا ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ قابو میں آتا ہے، اور خون بننے کی مشین نیند ہے، اور جاگنے کی مشین جو ہے وہ خون جلانا ہے اور وہ جاگنا ہے۔ اور اسی طرح خون جو ہے وہ کم ہوتا ہے جاگنے سے، اور رات کی نیند جو لوگ جلدی حاصل کرتے ہیں وہ اپنے خون کو قابو بھی کرتے ہیں اور خون نیا پیدا کرنے کی مشین کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ تو اگلا جو لفظ ہے وہ ہے صبح کو جو لوگ سیر کرتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی بھی نہیں ہوتا اور قابو میں خون رہتا ہے، اور موڈ سارا دن اچھا رہتا ہے، چہرے پہ بڑی شگفتگی اور بڑا ہی نور اور بڑا ہی زبردست نظام رہتا ہے، اور موڈ جو ہے سارا دن اچھا رہتا ہے اور تھکن نہیں ہوتی جلدی، کیونکہ صبح کی سیر اور ہوا سے جو ہمارے نظام اعصاب ہے، نظام ناک ہے یا نظام ہوا ہے وہ ہمارا درست ہوتا ہے، جس سے ہم بلڈ پریشر کی بیماری جو ہائی کی ہے وہ حاصل نہیں کرتے بلکہ اس کو دور بھگا دیتے ہیں۔ اسی طرح دن بھر میں پانی کم پینا یا ٹھنڈا پینا، اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور تیل اور ریشہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ہوا کا نظام کم ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے پانی، پھل، سبزی، جوس اور دودھ اور لیکوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جس سے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ نارمل رہتا ہے اور خشکی نہیں ہوتی، اور خشکی نہیں ہوتی تو خون گاڑھا نہیں ہوتا، اور خون گاڑھا نہیں ہوتا تو ہم نارمل رہتے ہیں اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح تیز مسالہ جات، تلی ہوئی اشیاء اور دیر ہضم اشیاء کھانے سے جو ہے وہ بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ کولڈ ڈرنک استعمال کرنا، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا یا ایسے مشروب استعمال کرنا جو خون میں تیزی کا باعث بنتے ہیں وہ بھی بلڈ پریشر کی بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تیز یعنی کہ کافی پینا، چاکلیٹ کھانا، گرم اشیاء کھانا، تلی ہوئی اشیاء کھانا اور تکے کڑھائیاں کھانا اور تیز مسالہ جات کھانا، یہ بھی ایک سبب جو ہے وہ زیادہ بلڈ پریشر ہائی کا بن جاتا ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ میڈیسن کھاتے ہیں، اسٹیرائڈ کھاتے ہیں یا طاقت کی اشیاء کھاتے ہیں یا کشتے کھاتے ہیں تو وہ لوگ بھی بلڈ پریشر ہائی سے نہیں بچ سکتے،
اس لیے ان کو اس چیز سے اعتناج کرنا ہے اور اس سے احتیاط حاصل کریں تاکہ بلڈ پریشر نارمل رہے۔ اسی طرح جو لوگ غصے میں رہتے ہیں اور زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ کڑتے ہیں اور ان کے مطابق ماحول نہیں ہوتا اور وہ اپنے مزاج کے خلاف سارا ماحول دیکھتے ہیں، جس سے وہ سڑتے ہیں، جس سے وہ کڑتے ہیں اور وہ اپنے اعصاب کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بے قابو کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی بلڈ پریشر ہائی کا سبب بنتے ہیں۔ اور بار بار وہ اپنے ماحول کے خلاف جب چیز کو دیکھتے ہیں، مزاج کے خلاف دیکھتے ہیں، تو وہ بلڈ پریشر ہائی کی بیماری مفت میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں، ڈپریشن کا سوچتے ہیں، ٹینشن کا ان کے اوپر سوال ہو جاتا ہے، ہبڑ دوبڑ کا شکار رہتے ہیں، جلد بازی کا شکار رہتے ہیں، کوئی بھی چیز کو پکڑ کر اس کو قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، چیزیں پھینکتے رہتے ہیں اور چلتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ نظام قدم وہاں نہیں رکتا، ہاتھ جہاں سے چیز اٹھانی ہے یا رکھنی ہے وہاں نہیں رکھ پاتے ہیں، جہاں کام کرنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ نہیں روک پاتے ہیں، تو وہ بھی بلڈ پریشر ہائی کی بیماری کا موجب بنتا ہے اور وہ بھی بلڈ پریشر بیماری کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور غصہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور اس وجہ سے ان کے نظام میں بیماری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ سفر کرنے سے، تھکنے سے اور زیادہ کھیلنے سے، زیادہ جم کرنے سے، زیادہ یعنی کہ ہر وہ مشقت اتنی زیادہ کرنے سے اور اس میں آرام کم کرنے سے، یعنی جو لوگ جم کرتے ہیں اور وہ نیند اس کے مطابق تھکن کے نہیں حاصل کرتے، جو لوگ سفر کرتے ہیں اور نیند اس کے مطابق نہیں حاصل کرتے، جو لوگ تھکن حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آرام نہیں دیتے، تو وہ بھی بلڈ پریشر کی بیماری سے نہیں بچتے اور بچنا چاہیے۔ تو اس چیزوں کو جم کرنے سے جو آرام چاہیے وہ بھی کرنا ہے، سفر کرنے کے بعد جو تھکن ہوئی ہے اس میں ریسٹ چاہیے، وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو عمل کام کرنے کا یا دوڑنے کا، کھیلنے کا حاصل کیا ہے، اس کے بعد ہمیں آرام بھی چاہیے، وہ حاصل کر لیں تو پھر بھی ہم بلڈ پریشر کو قابو پا لیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بند کمروں میں رہتے ہیں اور ہوا حاصل نہیں کرتے، چاہے وہ اے سی کی ہوا ہے کمرے کے اندر، چاہے وہ پنکھے کتنے بھی ہیں، لیکن بند کمروں میں رہنا اور دھوپ کو اور ہوا کو محسوس نہ کرنا یا دیکھنا نہ یا حاصل نہ کرنا، جس سے ان کا نظام ناک اور نظام گلا اور جسم کے اندر فاسد مادے اور جلدی کی بیماریاں ان کو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، خصوصی طور پہ سانس کی بیماری ہوتی ہے جس سے بلڈ پریشر ہائی کی طرف بھی سانس لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کو اگر ہم باہر رہیں گے اور ہوا میں رہیں گے، دھوپ ٹائم کے مطابق حاصل کریں گے تو ہم بلڈ پریشر کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیر ہضم چیزیں یعنی بیکری اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا جو پانی کو چوس لیتی ہیں، تو وہ بھی بلڈ پریشر ہائی کا سبب بنتی ہیں، اس لیے اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح ایک ہی وقت میں آپ نے 10 اشیاء کا کھانا، 5 کا کھانا، ایک وقت میں 1 سے 2 چیزیں کھائیں اور پھر اس کو ہضم کریں اور اس کے بعد آپ اس میں نظام میں ٹھیک رہیں گے۔ اور ایک چیز آپ ٹھنڈی کھاتی ہیں، دوسری گرم کھاتی ہیں، ایک خشک کھاتی ہیں، ایک تر کھاتی ہیں، ایک تلی ہوئی کھاتی ہیں، ایک درہضم کھاتی ہیں، ایک مرچوں والی کھاتی ہیں، ایک کھٹی کھاتی ہیں، ایک میٹھی کھاتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے لڑائی ہونے کے بعد بلڈ کی خرابی کا باعث بنتی ہے جو کہ بلڈ ہائی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح پسینے میں سے ایک دم ٹھنڈے میں آنا اور ٹھنڈے میں سے ایک دم پسینے میں آنا بھی بلڈ پریشر کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ ایک دم پسینے میں ہیں تو ایک دم اے سی میں یا تیز پنکھے میں یا تیز کولر میں آپ نہ آئیں اور پسینے کو پہلے صاف کر کے پھر آپ نارمل ہو کے آئیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی جو ہے وہ قابو میں رہے گا۔ اسی طرح غسل جو ہے جو لوگ کم کرتے ہیں اور صفائی کم ہوتی ہے جس سے جلدی پور جو ہیں، جلدی مسام جو ہیں، جلد کی ہوا ان آؤٹ کرنے والی جو غدودیں ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور جب وہ کام کرنا چھوڑتی ہیں تو ہمارا ہوا کا نظام جو حبس کا شکار ہو جاتا ہے جسم، اس سے بلڈ پریشر بھی ہائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے پسینہ جن لوگوں کو زیادہ آتا ہے تو وہ گرمی میں زیادہ سے زیادہ غسل کریں تاکہ ان کا جو جسم ہے بلڈ پریشر وہ نارمل رہے۔ اسی طرح روزانہ
جو لوگ الیکٹرانکس اشیاء کا آج دور ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، موبائل کا، ٹی وی کا اور اسی طرح کمپیوٹر کا، اور اس میں بہت زیادہ جتے رہتے ہیں اور ورک بھی کرتے ہیں، اور اس سے اپنے شانے جو ہیں وہ کھینچ کر استعمال کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، اور بے وقت کھاتے ہیں، بے وقت سوتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں اور الیکٹرانکس اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی بلڈ پریشر ہائی کی بیماری سے نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاؤں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور پسینہ آنے کے ساتھ وہ صاف نہیں کرتے یا پاؤں کو سارا دن ہوا نہیں لگنے دیتے، بوٹ اور جرابیں جو ہیں وہ پاؤں کو پیک رکھتی ہیں، جس سے حبس ہو جاتا ہے، جس سے پاؤں جو ہے پسینے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس سے پاؤں جو ہے حد سے زیادہ جو ہے گیلے رہتے ہیں اور اتنے زیادہ گیلے ہوتے ہیں تو اس سے بلڈ پریشر ہائی کی بیماری کا پیمانہ چل جاتا ہے اور پاؤں میں بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ پاؤں کو ہوا نہیں لگنے دیتے، جس سے بلڈ پریشر ہائی کا لفظ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی میں ہم نے پاؤں کو ٹپ میں ڈال کر 5 منٹ تک رکھنا ہے، جس سے ہم جو ہے روزانہ شام کو کام پہ سے آ کر جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بلڈ پریشر جو ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے پاؤں کو جب پانی میں ڈپ کیا تو ہمارا تھکن کا نظام، ہماری میل کا نظام، ہمارے پسینے کا نظام وہ جو ہے پانی کی نظر ہو گیا، اور ہمارا خون جو ہے وہ جو گرم ہوا تھا پاؤں کا بہت زیادہ نظام وہ بھی ہمارا نارمل ہو گیا، اور پاؤں کی بیماریوں سے جو بلڈ پریشر ہائی ہمیں ملنا تھا وہ بھی ٹھیک رہا۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں کی غلطیاں زیادہ دیکھتے ہیں اور اڑتے ہیں، سڑتے ہیں اور وائلیشنز دیکھتے ہیں، سڑک پر دیکھتے ہیں دوسرے بہت غلط کر رہے ہیں، نظام دیکھتے ہیں، لائن دیکھتے ہیں، یا اپنی باری سے دوسروں کے حق کا جب دیکھتے ہیں یا مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو وہ بھی بلڈ پریشر کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ تنہائی میں رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور خود کلامی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ تنہائی میں نہ رہیں اور خود کلامی سے بچیں، اور سوچنے کے عمل کو آپ دھکا دیں اور ترقی کے توازن اور کام میں مصروفیت کا عمل حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، زیادہ سے زیادہ پھل کھائیں، زیادہ سے زیادہ جوسز پئیں، زیادہ سے زیادہ مسکرائیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک کھانا ہضم کر کے دوسرے کھانے کو پھر جسم میں انٹر کریں۔ رات کا کھانا 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھائیں، اور رات کو جلدی آپ سوئیں اور کھانا ہضم کر کے سوئیں، دودھ پی کے مت سوئیں، کھانا کھا کے مت سوئیں، چائے پی کے نہ سوئیں، اور صبح کو سیر کریں اور آدھا کلو دودھ اور 2 چمچ چھلکا سفگول اور 2 سیب کا ناشتہ جو ہے وہ اپنے جسم کو دیں، تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ قابو میں رہے گا۔ اسی طرح پانی دن بھر میں بار بار پیتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ٹھنڈا نہ ہو۔ اسی طرح ہر کھانے سے پہلے کچی سبزی یا پھل یا جوس یا دودھ آپ حاصل کریں گے تو آپ انشاءاللہ بلڈ پریشر کی بیماری سے دور رہیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔